پاکستان تحریک انصاف کا کہیں پہ جھنڈا لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا نام بھی لینا گناہ کبیرہ مانا جاتا ہے. اور بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم ناظرین, WOT نیوز کے نیٹ ورک سے میں ہوں اجاز. ناظرین, کچھ سیاسی اور کچھ قانونی معاملات پہ بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے 4 سدہ کا جو کل ایک ورکر کنونشن ہوا ہے, جو قریب ایک جلسہ ہی بن گیا. ناظرین, گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف 4 سدہ کے ورکرز نے ایک کنونشن رکھا تھا, جس کو پولیس نے بھرپور زور لگا کر روکنے کی کوشش کی, لیکن لوگوں نے آگے سے ریزسٹ کیا اور گزشتہ دنوں اس ورکر کنونشن کو لوگوں نے کامیاب بنایا. اور کل اسی طرح ایک بار پھر 4 سدہ کے لوگوں نے ایک بڑے ورکر کنونشن کو کامیاب بنایا, اور لوگوں کی اتنی تعداد آگئی, لوگوں نے اس کو اتنا ریزسٹ کیا کہ کوئی بھی ادارہ انہیں روکنے میں ناکام رہا, اور ایک بڑا جلسہ یا ایک بڑے جلسے کی شکل یہ اختیار کر گیا تھا. ناظرین, آپ کو لاہور میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا جلسہ تو یاد ہوگا, جب وہ آئے تو انہوں نے لاہور کے اندر ایک جلسہ کیا. اس کے بعد آج دن تک میاں محمد نواز شریف صاحب نے نہ کوئی جلسہ کیا, نہ کوئی ورکر کنونشن بلایا, اور نہ انہوں نے ابھی تک اناؤنس کیا کہ کوئی بڑا جلسہ جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں, یا میاں محمد نواز شریف صاحب کسی تاریخ کو بڑا جلسہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں, جبکہ 8 فروری کو انتخابات ہیں. تو ناظرین, اگر یہاں پہ عمران خان صاحب ہوتے تو ایک لمبی لسٹ بن چکی ہوتی جلسوں کی, اور ڈیٹس بھی اناؤنس ہو چکی ہوتی, اور جلسے ہو بھی رہے ہوتے. لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب کی اتنی اخلاقی جرأت نہیں ہے کہ عوام کے اندر جائیں اور ایک جلسہ کریں, کیونکہ جو جلسہ لاہور کے اندر کیا تھا اس کی حالت آپ کو پتہ ہے. پوری کی پوری گورنمنٹ مشینری استعمال کی گئی اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے. لوگ تو اکٹھے ہو گئے اس جلسے میں, لیکن وہ کوئی چارج کراؤڈ نہیں تھا. وہ لوگ کوئی خوشی کا اظہار نہیں کر رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے نا اپنے وعدے کے مطابق پاکستان میں تشریف لے آئے ہیں اور ابھی دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بننے جا رہے ہیں. تو لوگوں میں ذرا بھی خوشی وہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملی. مسلم لیگ نواز نے اپنے طور پہ, ان کے ورکرز نے ایک ورکر کنونشن کیا بلوچستان کے اندر, لیکن وہ ورکر کنونشن اور اس کل والے 4 سدہ کے ورکر کنونشن کو آپ کمپیئر کریں اگر آپس میں, تو یہ باقاعدہ طور پہ ایک جلسہ بن چکا تھا جو کہ کل کیا گیا, اور لوگوں نے ریزسٹ کیا اس ورکر کنونشن کو کامیاب بنانے کے لیے. اب لوگ نکل پڑے ہیں, لوگ چل پڑے ہیں. شاید لگ ایسے رہا ہے کہ یہ وہ واحد الیکشن ہوگا 2024 کا جو 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے, کہ جس میں ورکرز اپنے طور پہ کمپین چلا رہے ہیں, ووٹرز اپنے طور پہ کسی پارٹی کی کمپین چلا رہے ہیں. ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ تمام لوگ اپنی پارٹی کی کمپین چلائیں گے پاکستان تحریک انصاف. اب پاکستان تحریک انصاف کا کہیں پہ جھنڈا لگانا بھی گناہ کبیرہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کا نام لینا بھی گناہ کبیرہ ہے, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا نام بھی لینا گناہ کبیرہ مانا جاتا ہے, اور اس کی سخت سزا ہے, اور اس کا نام لینے سے پرچہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب آپ نام لیں تو ذرا دیکھ کر کے دائیں بائیں آپ کو کوئی دیکھ نہ رہا. لیکن اب صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے کہ لوگوں نے یہ دیکھنا چھوڑ دیا ہے کہ وہ جھنڈا لہراتے ہیں, نام لیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, تو کوئی انہیں دیکھ رہا ہے یا کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا. اب لوگ ریزسٹ کرتے ہیں, اب لوگ اپنا حق پہچاننے لگے ہیں. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کوئی کل عدم جماعت نہیں ہے جس کے جھنڈا لگانے پہ پابندی ہو, جس کے چیئرمین کا نام لینے پہ پابندی ہو, یا کچھ ایسی چیز. اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جا کر موجودہ گورنمنٹ, ہمارے ادارے یا سابقہ گورنمنٹ کو بھی ہمت نہیں ہوئی تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر یہ کمپلین کرتی کہ اس وجہ سے 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو کل عدم قرار دیا جائے, کیونکہ یہ ان لوگوں کو پتا ہے جیسے ہی 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات ہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے, تو بہت سارے چہرے اس میں بے نقاب ہو جائیں گے. تو اب تک کسی کی اخلاقی جرأت پیدا نہیں ہوئی, تو صرف زور سے, صرف طاقت سے لوگوں کو ان کے گھروں تک محدود کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے بعد کس طرح چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, لوگوں کو ڈرایا گیا, لوگوں کو دھمکایا گیا, لیکن اب لوگ اس چیز سے باہر نکلنا شروع ہو گئے ہیں. 4 سدہ کے مقام پہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے 2 ورکر کنونشن کو کس طرح کامیاب بنایا, اور اسی طرح آپ مزید آگے دیکھیں گے کہ BK اور پنجاب کے اندر, حتیٰ کہ سندھ اور پھر بلوچستان کے اندر بھی لوگ اپنے آپ کو پیش کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی کمپین کے لیے, اور ریزسٹ کریں گے اگر انہوں کو کسی نے روکنے کی کوشش کی. اور اس میں بڑا اہم رول سوشل میڈیا کا ہے.
آج کل ہر نوجوان کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، وہ فیس بک بھی یوز کرتا ہے، وہ ٹویٹر، واٹس ایپ اور دیگر ٹیلی گرام، انسٹاگرام ایپلیکیشن یوز کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، ہمارا حق کیا ہے. اس کو پتا ہے کہ ہمارا حق ہمیں دینے میں رکاوٹ کون ہے اور کون روکنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا حق ہم تک نہ پہنچے. اب پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر صرف 8 فروری کا انتظار کر رہا ہے کہ 8 فروری کا دن آئے اور انہیں بلے کے نشان پر ٹھپا لگانے کا موقع ملے، کیونکہ انہیں پتا ہے جب وہ ٹھپا لگا رہے ہوں گے نہ انہیں کوئی روکنے والا ہوگا، نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا، نہ ان کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہوگا. جب ان کا ٹھپا لگ جائے گا تو پھر دیکھیں گے کہ اس رزلٹ کو کون اور کیسے تبدیل کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے پورا زور لگایا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کس طریقے سے خائف کر دیا جائے، ان کو گھروں تک محدود کر دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے کمپین نہ چلائی جا سکے. اور پاکستان حتیٰ کہ یہ کوشش ہے پاکستان تحریک انصاف کو کینڈیڈیٹس بھی نہ ملے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ان کے وکلاء کے ذریعے پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ایک نہیں 3 کینڈیڈیٹس آگے لانے کی بات کیا کہ ایک کے کاغذات اگر نامزدگی مسترد ہوتے ہیں تو دوسرا ہو، دوسرا نہ ہو تو پھر اس کے بعد تیسرا ہو. اور پھر عمران خان صاحب نے 50% وکلاء کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے. وکلاء آپ کو پتا ہے دلیر بھی ہوتے ہیں، نڈر بھی ہوتے ہیں اور قانون کے ماہر بھی ہوتے ہیں، تو ان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے. لیکن ناظرین اگر یاد رکھیں کہ یہ وکلاء 50% وکلاء اگر قومی اسمبلی کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو یہ قومی اسمبلی کے اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو تو دیکھیے گا اپنے مخالفین کا کیا حشر اور حال کرتے ہیں ان کا. بہرحال یہ تو بات ہی کل 4 سدہ کے جلسہ کے حوالے سے، ورکر کنونشن کے حوالے سے. ناظرین اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو 3 تاریخیں آنے والے دنوں میں بہت زیادہ اہم ہونے جا رہی ہیں قانونی حوالے سے. 20، 21 اور 22 نومبر جو ہیں یہ بہت ہی عام ہونے والی ہیں. 20 تاریخ کو عمران خان کا جو سائفر کیس اس وقت ٹرائل چل رہا ہے جیل کے اندر، جو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو قانونی قرار دیا تھا، اب اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، جو کہ مختلف 2 ججز کا بینچ بنا اور وہ اس کی سماعت کر رہے ہیں، اس اپیل پہ سماعت کر رہے ہیں. تو اس اپیل کے مطابق ان 2 ججز نے 2 بار جیل ٹرائل کو روک دیا، ایک بار 16 نومبر تک روکا اور اس کے بعد اب 20 نومبر تک روک دیا اور احکامات جاری کیے ہیں کہ جب تک یہ فیصلہ ہم نہیں کر لیتے کہ جیل ٹرائل قانونی ہے یا غیر قانونی ہے تب تک جیل ٹرائل نہیں ہوگا. تو اسی طرح کل جج صاحب گئے جیل کے اندر اور پھر واپس آ گئے کیونکہ دوبارہ فیصلہ آ گیا تھا کہ 20 نومبر تک یہ سماعت ملتوی کی جائے، یہ جیل ٹرائل نہیں ہوگا. اب ناظرین لگ ایسے رہا ہے جو ججوں کے کامنٹس ہیں، جو ججوں کی کنورسیشنز ہوئی ہے وکلاء کے ساتھ، اٹارنی جنرل کے ساتھ، تو ان سے واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ جیل ٹرائل جو ہے سائفر کیس کے حوالے سے یہ رکنے جا رہا ہے، یہ آگے نہیں بڑھے گا. تو اگر جیل ٹرائل رک جاتا ہے تو عمران خان کو ان کی مجبوری بن جائے گی کہ وہ کورٹ تک لے کر آئیں. جب عمران خان کو وہ کورٹ تک لائیں گے تو لوگ تو عمران خان کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں. تو یہ ایک چیز ہے، عمران خان کو ایک ریلیف مل سکتا ہے ابتدائی طور پہ سائفر ٹرائل کیس میں 20 نومبر کو، اور 20 نومبر کو اس چیز کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اب ناظرین 21 نومبر کو میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو ان کی سزائیں ہیں ان کے اوپر بھی سماعت ہونی ہے، ان کی اپیلوں کی، اور لگا ایسا رہا ہے 1 یا 2 سماعتوں کے بعد ان کی اپیلیں منظور کر لی جائیں گی اور ان کی جو سزا ہے وہ معطل کر دی جائے گی اور ان کا بڑا ریلیف مل جائے گا. تو واضح طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جس طرح ایئرپورٹ پہ آئے اور یہاں سے عملہ گیا اور انہوں نے بایو میٹرک جیل کے ایئرپورٹ کے اوپر کی اور اس کے بعد وہ گئے مینار پاکستان جا کے انہوں نے بڑا جلسہ کیا، پھر اسی دن ایک دن میں ان کی ضمانتیں بھی منظور ہو رہی ہیں، سارے کیس کو آپ نے دیکھ لیا. تو یہ سارا ایک گیم ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کو آگے لانے کی، لیکن آگے کس نے کس کو لانا ہے وہ اس کے حقیقی وارث، حقیقی مالک اور حقیقی فیصلہ کرنے والی عوام ہے. تو 21 کو یہی لگ رہا ہے کہ محمد نواز شریف صاحب کو یہ ریلیف مل جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائری نمبر لگا تھا عمران خان کی جو سائفر ضمانت کیس ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہو چکی تھی، اب وہ ضمانت کیس لگے گا 22 نومبر کو، اس کی سماعت شروع ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سائفر جو کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کو ضمانت ملتی ہے کہ نہیں. لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ضمانت مل جائے گی، اس لیے تو جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی گئی، 190 ملین کا جو کیس ہے اس میں گرفتاری ڈال دی گئی تاکہ مزید 30 دن تک عمران خان صاحب کی ضمانت نہ ہو سکے. لیکن
ضروری نہیں ہے کہ اگلے 30 دن عمران خان صاحب جیل سے باہر نہ آ سکیں. مشکل ہے, لگ یہی رہا ہے کہ پوری زور لگا رہے ہیں, پورا کوشش کر رہے ہیں پوری کہ عمران خان صاحب الیکشن سے باہر نہ آئیں, بلکہ الیکشن سے پہلے باہر نہ آئیں, بلکہ الیکشن کے بعد بھی بڑے لمبے عرصے تک جیل کے اندر رہیں. لیکن قانونی ماہرین یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہت جلد ضمانت ہو جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.